जी जनाब अली, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले हमारी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू हो रही है, लेकिन खास तौर पे जुम्मे की मुबारकबाद आपको देना चाहेंगे। आज का दिन हमें जैसा हमारा ईमान है कि बहुत ही खास दिन है। आज दुआओं की कबूलियत का दिन है, दिनों का सरदार माना जाता है जुम्मे के रोज को। तो आज जहां आप मुख्तलिफ दुआएं कर रहे होंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होंगे, तो यकीनन अपने मुल्क के बाकी लोगों को, मुल्क और कौम को अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। आज भी हम अपनी आज़ादी की, अपनी सॉवरेंटी की और अल्लाह ताला की इस खूबसूरत नेमत का हम शुक्र नहीं बजा लाते और उसकी वो अहमियत नहीं समझते जो इसका हक है। हमारे साथ इरम ज़िया जी मौजूद हैं और मौजूदा हालात में जहां अंदेशा जाहिर किया जा रहा है मुख्तलिफ वबाई अमराज का, खुराक और गल्ले की कमी का, फूड इनसिक्योरिटी का, तो आज के रोज का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में जब हाजिर हों तो अल्लाह ताला की खुशनुदी कैसे हम मांग सकते हैं, आइए जरा इस पे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। वालेकुम सलाम सिद्रा, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। इरम जी, जुम्मे की अहमियत से तो सब वाकिफ हैं, लेकिन इस वक्त तो हम हर तरफ से मुश्किलात में घिरे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला को कैसे मनाएं? एक खास तरीका मैंने सुना था कि दुआ करने का ये है कि पहले अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करें, फिर इस्तग़फ़ार करें और फिर अल्लाह ताला से रो कर, गिड़गिड़ा कर, बहुत इनकिसारी के साथ दुआ करें। जरा लोगों को दुआ की अहमियत और उसके आदाब के हवाले से कुछ बताइए। बिल्कुल सिद्रा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दुआ है तो हमारी जिंदगियां हैं, दुआ है तो हमारी खुशियां हैं, दुआ है तो हमारी हिफाजत है। अल्लाह ताला ने दुआ को मोमिन का हथियार बना दिया और हथियार जो है वो हिफाजत के लिए होता है। तो दुआ आपका हथियार है, इसको इस्तेमाल कीजिए। एक मरतबा सरकार अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में मौजूद थे और उन्होंने देखा कि एक शख्स ने नमाज पढ़ी और उसने फौरन दुआ मांगनी शुरू कर दी, और फिर एक शख्स ने नमाज पढ़ी, उससे पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान की, फिर दरूद शरीफ पढ़ा, फिर दुआ मांगी, तो आपने उसे बुलाया और कहा कि बेशक तुम्हारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। तो अलहम्द शरीफ और सूरह इखलास ये सबसे पहले पढ़े, उसके बाद दरूद सलाम पढ़े सरकार अलैहिस्सलाम की साथ से, और फिर बेइंतहा इंकिसारी के साथ अपने सेल्फ की नफी करते हुए अल्लाह से दुआ मांगे, क्योंकि वाकई इस वक्त एक बहुत कड़ा वक्त है जिससे हम गुजर रहे हैं। हम शायद बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला की, मतलब हम इतने शायद अपने आप को बहादुर समझने लगे कि हम अल्लाह की नाराजगी को मोल लेने लगे। देखो ना, जरा सी कोई आफत आती है, चीजें महंगी हो जाती है, ना कि हम अपने दिल खोल दें, हम अपने घरों को खोल दें, हम अपने हाथों को कुशादा कर दें, क्योंकि आप जब परेशान हो तो हजरत उमर का कौल है कि रब से तिजारत करो। बिल्कुल। तो रब से तिजारत कैसे होती है? रब से तिजारत उसके बंदों की मदद करके होती है। और दिस इज आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम कि जब आपको अल्लाह से तिजारत करनी है, इस वक्त अल्लाह के बंदों को मना लो, खुदा की कसम अल्लाह खुद राजी हो जाए। मुझे ये बताएं इरम जी, अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हो रही थी, इस वक्त जितने भी साहिब हैसियत, साहिब वसाइल लोग हैं, वो इतना ज्यादा मुश्किलात को, उनको लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो जिसके पास जरिया है वो वतन छोड़कर जा रहा है, वो एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश के लिए अपना सब कुछ समेट कर जा रहा है। हमारा इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो इसी हवाले से भी है। तो मुझे बताइए, हम में से हर एक के पास तो ये ऑप्शन नहीं है, तो जो शख्स यहाँ रह गया है या जिसके पास ये वसाइल नहीं है, वो और ज्यादा अपने आप को मायूस महसूस कर रहा है। इस मायूसी को कैसे दूर किया जाए? इस मायूसी को दूर करने के लिए तो मुझे फैज अहमद फैज का वो शेर मैं हमेशा पढ़ती हूँ कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो शाम का काम होता है गुजर जाना। और दूसरी बात, एक पॉजिटिव सोच ये रखनी होती है कि रात जितनी गहरी होती है, जितनी अंधेरी होती है, सवेरा उतना नजदीक होता है। और जो ये लोग हिजरत करके चले जाते हैं ना, जो साहिब हैसियत लोग होते हैं, उन्हें अल्लाह से ज्यादा डरना चाहिए, बिकॉज दे हैव नो श्योरिटी कि किसी जगह जाके 3rd डिग्री और 2nd डिग्री सिटीजन बन के उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, और फिर कोरोना जैसी चीज आ जाती है जहां अल्लाह दुनिया को साकित कर देता है कि अब तुम कहीं मूव नहीं कर सकते। तो अपने लोगों को छोड़ के जाना और परेशानी में छोड़ के जाना, से ये तो आप अल्लाह से कहलाने जंग करते हैं, क्योंकि अल्लाह तो हर जगह है। आप चाहे दीवारें खड़ी कर लें, चाहे महलात में अपने आप को छुपा लें, जब अल्लाह का खैर आना होगा आप पे तो वो रोक नहीं सकेगा। बेशक, बेशक। तो इस चीज को अपने दिल में हमें रखना चाहिए। और मैं फिर वही बात रिपीट कर रही हूँ कि पाकिस्तान इज फेसिंग आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम जब से हमारी हिस्ट्री है। हमें इस वक्त एक हैंड चेन बनानी है
اور جتنے صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق اگر فیملیز کو اون کرنا شروع کر دینا تو شاید ہم بہت جلدی اس کرائسس سے نکل آئیں اور ہمیں کسی IMF اور ورلڈ بینک اور آنےسٹلی کسی چیز کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ارم جی، ایک تو قدرتی آفت ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے، ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، سزا ہے، جو بھی ہم نے اس کے اوپر بڑی لمبی گفتگو کی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو مین میڈ کرائسس ہے، جس طرح لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے، چیزوں کی شارٹیج کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ کہ اس وقت ہر گھر والا اور خصوصاً خاتون خانہ بہت پریشان ہے کیونکہ شہر میں آئے دن ہم یہ بات سنتے ہیں کہ کرائم بہت بڑھ گیا ہے، سنیچنگ کی وارداتیں، اس کے علاوہ قتل و غارت، چوری، ڈاکہ، یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ تو ایک خاتون اگر جو گھر میں ہے اور اس کے گھر والے باہر نکلے میں، چاہے وہ بچے ہوں، گھر کے مرد حضرات ہوں، اس کا دل ہمیشہ اسی فکر میں رہتا ہے۔ تو حادثات کو، کسی بھی ناگہانی آفت سے بچنے کے لیے دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ سدرا، دیکھو میرے بچے اسکول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آنےسٹلی جب تک گھر نہیں آ جاتے ڈرائیور سے کانٹیکٹ، بچوں سے کانٹیکٹ، اس وقت ہے ٹینشن، جی، ہر ماں پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے کہ یار بچے خیر سے آ جائیں۔ ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو ہم سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ گھر پہنچ گئے، تو واقعی اس وقت ایک بہت پریشانی کا عالم ہے۔ لوگ اوائڈ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم زیادہ باہر نہ نکلیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی حل یہ تو نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں، حل یہ ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ پریشانی کو فیس کرنا چاہیے اور اس کو ہرانا چاہیے۔ تو اللہ کا سہارا لو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اگر آپ اپنے اوپر پھونکتے ہیں تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت خود آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو دیکھو کتنی آسان سی چیز ہے کہ اگر 3 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی تو اٹ مینس کہ آپ کا حفاظت کرنے والا اللہ رب العزت خود ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، جیسے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ بہت ساری ایسی چیز جس میں اللہ سے باقاعدہ درخواست کرتے کہ اللہ مجھے اپنی امان میں رکھ، مجھے اپنی آفت سے بچا۔ اور میں تمہارے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں تمام ویورز کو کہ پلیز انٹرنیٹ سے مل جائے گی دعائے انس بن مالک، جی، روزانہ اس کا ایک دفعہ پڑھے اینڈ یو ول بی completely in the حفاظت آف اللہ اینڈ یو ول فیل یور سیلف سیکیور آنےسٹلی۔ وہ اتنی جامع دعا ہے، تو اگر آپ روزانہ 1 مرتبہ دعا انس بن مالک پڑھ لیں تو میرے خیال سے بس اللہ آپ کا حامی و ناصر انشاءاللہ تعالی، اس میں اتنی جامعت ہے، اتنی ہے۔ اور اچھا عربک کے ساتھ پلیز میں سمجھتی ہوں اگر آپ عربک سے بہتر اس کا ترجمہ پڑھیں، بالکل یو ول فیل دیٹ ایوری ورڈ از کمنگ فرام یور ہارٹ۔ ایبسلیوٹلی، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ ارم جی، ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی، مجھے بتائیے کہ اس وقت جب سب ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے ایک معاشی طور پہ بے یقینی ہے، بہت انسرٹنٹی ہے مارکیٹ میں، تو ون از ٹینڈنگ ٹو بیکم اسٹنجی، یعنی ہم اپنے پیسے کو بڑا سوچ سمجھ کر بچا کر خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم مختلف دعاؤں کی طرف دیکھتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے سے ہم پناہ مانگتے ہیں مختلف شرور سے، نظر بد سے، حادثے سے، وہیں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بخل سے کہ آپ کنجوس ہو جائیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی تھوڑی رہنمائی کریں۔ دیکھو سورہ بقرہ میں بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مخاطب کیا ہے کہ اللہ کو وہ لوگ بہت ناپسند ہے جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں اتنا ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یار جب لوگ بقرعید کے گوشت پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غریبوں کو بکری کا گوشت نہ کھلائے، ان کا پیٹ خراب ہو جائے گا، تو بھائی خدا کے واسطے اگین آئی ایم ریپیٹنگ مائی ورڈ، اللہ سے تجارت کرو۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں کئی جگہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے تیرا کیا ہے، تیرا کچھ نہیں، تجھے جو دیا وہ ہم نے دیا، اب اس میں سے تو میرے بندوں کو دے۔ اور اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہے، اللہ ہم کو اپنی عیال کہتا ہے سدرا، اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو اللہ کی عیال کا خیال رکھتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سوچیں ہم نے چلے جانا ہے۔ بڑے بوڑھے دیکھو اکثر کہتے تھے کہ بیٹا جو کھا لیا، جو پی لیا، جو کسی کو دے دیا، جو خرچ کر لیا وہ آپ کا، باقی سب دوسروں کا۔ بات یہ ہے کہ اس کو پازیٹیولی استعمال کریں، گھر میں رکھ کر
سے بہتر ہے کہ کسی کی ضرورت پوری کر دیں. اللہ آپ کی ضرورت کو کہاں سے پوری کرے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے. اور خوف اور ڈر کو دل سے نکال دیں, کیونکہ ایک طرح سے یہ بھی یعنی یہ ایک شیطانی وسوسہ ہی تو ہے جہاں آپ اپنے آپ کو اسکیرسٹی میں رکھ رہے ہیں, جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ ابنڈنٹ ہے, جو کہ آپ کو انفینٹ طریقوں سے اور غیب سے مدد دے سکتا ہے, آپ اس کی خدائی پہ ایک طرح سے اپنے دل میں ایک شک اور شبہ لے کے آ رہے کہ نہیں جو میرے پاس ہے بس یہی ہے اور مجھے بچا کر خرچ کرنا ہے. دس از رانگ نا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ایک چیٹی سے پوچھا تھا کہ تمہارے لیے سال کے کتنے دانے کافی ہوتے ہیں, اس نے کہا 2. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 2 دانے اس کو دیے. کیونکہ آپ بات کرتے تھے جانوروں سے, اور جب 1 سال کے بعد اس کی خبر لی تو اس نے 1 دانہ کھایا تھا. تو آپ نے کہا تمہاری ضرورت تو 2 دانے تھی. اس نے کہا سلیمان مجھے 2 دانے میرا رب دیتا تھا جس کا مجھے یقین تھا دے گا, یہ تم نے دیے تو مجھے یقین نہیں تھا کہ whether you will give me again or not. تو جب ہمارا رب اتنا رحیم و کریم ہے, اتنا دینے والا ہے, تو اس پہ پلیز توکل کیجیے. ہم صرف زبانی توکل کرتے ہیں, ہم دلی توکل نہیں کرتے. اس وقت ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ دل سے توکل کریں, اور جو ہم دل سے توکل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی العظیم ہم اس پریشانی سے نکلیں. بالکل. اچھا, ایک آخری بات, کیونکہ اس کے حوالے سے ایک کال بھی آئی تھی, آف لائن ہمیں کال لی تھی میں نے اس پہ. ارم جی, لوگوں کے گھر میں اس وقت بہت لڑائی جھگڑا اور ایک طرح سے ناچاکی کی اور مشکلات کا سبب بنی ہوئی ہے یہی مالی پریشانیاں. تو یقیناً بلز اور یہ پیسے دینا یہ ایکسپینسز بھی ریئل ہے, لیکن اگر آپ کے آپسی رشتوں میں کڑواہٹ آ رہی ہو, آپ ہر بات پہ لڑ رہے ہوں, تو اس مشکل کو دور کرنے کے لیے, گھر میں خیر و برکت کے لیے, سکون لانے کے لیے, محبت لانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یار اس کے لیے دیکھو, ایک تو میں کہتی ہوں کہ روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک استغفار کی اور ایک درود شریف کی, یہ 3 تسبیحاں ضرور پڑھیں. دوسری بات یہ کہ وائف کو بھی یہ سوچنا چاہیے, اف شی از اے ہاؤس وائف, کہ میرا میاں بہت محنت سے کما رہا ہے اور بہت پریشانیاں ہیں, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, تو آپ اپنے گھر کو دیکھتے ہوئے, اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے پیر پھیلائیں, دنیا کو چھوڑ دیں. دنیا کیا کہہ رہی ہے, اپنے بچوں کو کانفیڈینس میں لیں, ان سے کمیونیکیشن کریں, ان کو حالات بتائیں, اور اگر آپ خود بھی ارن کرتی ہیں تو دونوں مل کے گھر کے بجٹ کو ایسا بنائیں کہ آپ کے بچے بھی زیادہ متاثر نہ ہو. کیونکہ دیکھو کیسی کیسی ویڈیوز آ رہی ہیں, کسی بھی عورت کو انٹرنیٹ پہ یا ٹویٹر پہ آ کے رونے کا اور ابیوسو لینگویج یوز کرنے کا شوق نہیں ہوتا. میرا دل بہت کٹتا ہے جب لوگ اس کو ایز اے فن شیئر کرتے ہیں. ایک عورت نے یہ کہا, کبھی اس کی تکلیف تو محسوس کرو. لیکن اسی وقت اس کے ساتھ ساتھ کہنا چاہوں گی ارم جی, مجھے اسپیسیفکس یاد نہیں آ رہے, لیکن ایک صحابہ اکرام کو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق نے کچھ رقم, کچھ سپورٹ دینے کی کوشش کی, یہ کہہ کے کہ آپ کی 2 بیٹیاں ہیں, آپ کے نہیں تو ان کے کام آ جائے گا. لیکن ان صحابہ اکرام نے پلٹ کر کہا کہ ان کو جو تعلیمات دی گئی ہیں, ایک تو سب سے پہلے یہ کہ سورہ واقعہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا اور تسبیح فاطمہ پڑھنا. جو لوگ اس پریکٹس کو اپناتے ہیں وہ کبھی فاقے کی یا تنگ دستی کی حالت میں نہیں جاتے. تو آئی تھاٹ کہ جب ہم اس حوالے سے بات ہی کر رہے ہیں تو یہ ایک میسج بھی لوگوں تک پہنچائیں. بہت بہت شکریہ. ارم ضیاء جی ہمارے ساتھ موجود تھیں. جمعے کا دن ہے, دعاؤں میری پوری ٹیم کو بھی یاد رکھیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک.